بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقہ عصریہ 8واں سبق ہے اور 8ویں سبق میں تمرین ہے۔ تمرین میں پہلا سوال ہے، ان الفاظ کو حاضی کے ساتھ ملا کر پڑھیے۔ مثلا غرفہ ہے، اس کو ہم لکھیں گے اسی طرح غرفتن، غرفہ اور بولتا آخر میں لکھیں گے، لیکن لکھنے اور پڑھنے دونوں میں فرق ہے۔ لکھیں گے اسی طرح اور پڑھیں گے غرفہ۔ مروحہ، شجرہ، مسطرہ، شجرہ، مسطرہ، تلمیذہ، استاذۃ، لکھیں گے اسی طرح لیکن پڑھیں گے ہاں پڑھیں گے۔ تو غرفۃ، مروحۃ، شجرۃ، مسطرۃ، طلاسۃ، تلمیذۃ، استاذۃ، خادمۃ، والدۃ، بنت۔ یہ اس پر ہم اعراب پڑھیں گے جب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں یا کتاب میں ہم عبارت پڑھتے ہیں اس وقت کرتے ہیں، لیکن جب ہم تکلم کرتے ہیں تو تکلم میں اگر ہم یہ سب پڑھیں گے تو صحیح نہیں لگے گا، اور وہ تکلم لوگ اس پر اعتراض کریں گے کہ آپ غلط پڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے غرفہ کمرہ، مروحہ پنکھا، شجرہ درخت، مسطرہ پیمانہ، طلاسہ جاڑن۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ الفاظ بھی یاد ہو جائیں گے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی یاد ہوگا۔ تلمیذہ شاگردہ، استاذہ استانی، اور خادمہ خادمہ، والدۃ ماں، بنت لڑکی یا بیٹی۔ اس کے ساتھ تمرین میں ہے کہ ان کے ساتھ حاضی کا لفظ لگا دیں۔ تو اگر اس کے ساتھ ہم حاضی کا لفظ لگا دیں تو اس کو لکھنے میں ہم حاضی غرفۃ، حاضی مروحۃ، حاضی شجرۃ، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، یہ اگر اس کے ساتھ ہم حاضی لگائے حاضی غرفۃ، یہ کمرہ ہے، اور جب ہم تکلم کرتے ہیں تو تکلم میں ہم کریں گے حاضی غرفہ، حاضی مروحہ پنکھا، حاضی شجرہ درخت، حاضی مسطرہ، حاضی طلاسہ، حاضی تلمیذہ، حاضی استاذہ، حاضی خادمہ، حاضی والدہ، حاضی بنت۔ تو ہر ایک کا ترجمہ اگر حاضی مروحۃ کے ساتھ ہم لگائیں گے تو حاضی مروحہ یہ پنکھا ہے، یہ پنکھا ہے۔ حاضی شجرہ یہ درخت ہے۔ حاضی مسطرہ یہ پیمانہ ہے۔ حاضی طلاسہ یہ جاڑن ہے۔ حاضی تلمیذہ یہ شاگردہ ہے۔ حاضی یہ استانی ہے۔ حاضی خادمہ یہ خادمہ ہے۔ حاضی والدۃ یہ ماں ہے۔ حاضی بنت یہ بیٹی ہے یا لڑکی ہے۔ تو ان سب کے ساتھ، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ نے ترکیب میں یا عبارت پڑھنی ہے تو آپ نے پڑھنا ہے حاضی غرفۃ، حاضی مروحۃ، حاضی شجرۃ، حاضی مسطرۃ، حاضی طلاسۃ، حاضی تلمیذۃ، حاضی استاذۃ۔ اگر آپ نے لکھنا ہے تو اس طرح ہی لکھنا ہے، لیکن اگر آپ نے تکلم کرنا ہے تو تکلم میں آپ نے کرنا ہے حاضی غرفہ، حاضی مروحہ، حاضی شجرہ، هذه مسطرة، هذه طلاسة، هذه تلميذة، هذه
استاذہ، حاضی خادمہ، حاضی والدہ. اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ حاضی غرفہ لکھ کے، حاضی غرفہ لکھ کے، تو آپ نے لکھنا ہے حاضی غرفہ. لکھنا اسی طرح ہے، اس کو لکھنا ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے، تکلم اس پر نہیں کرنا ہے. حاضی غرفہ. لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ حاضی غرفہ لکھ دے تو آپ اس کو اسی طرح لکھیں گے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ حاضی مروحہ، تکلم کر رہا ہے، لیکن کوئی آپ سے کہے کہ حاضی مروحہ، حاضی مروحہ، لکھ دے، تو آپ نے لکھنا اسی طرح ہے حاضی مروحہ، اور پڑھنا اسی طرح ہے حاضی مروحہ. لکھنا اسی طرح ہے تا کے ساتھ، گول تا کے ساتھ، اور پڑھنا بھی حاضی مروحۃن ہے، اور تکلم میں حاضی مروحہ. اس طرح حاضی شجرہ، اور لکھنا حاضی شجرۃن اسی طرح ہے. حاضی مسطرہ، لیکن لکھنا اسی طرح ہے مسطرہ، تا کے ساتھ ہی لکھنا ہے، ہا کے ساتھ نہیں لکھنا ہے. حاضی طلاسہ، یہ تکلم میں. حاضی طلاسۃن ترکیب یا عبارت میں. اور حاضی طلاسہ کو کوئی لکھے تو آپ نے لکھنا اسی طرح ہے. اس طرح تلمیذہ، استاذہ جو بھی ہے لکھنا اسی طرح ہے. تکلم اس پر وقف کرنا ہے، کس پر؟ ہا پر، یعنی تا کو ہا پڑھنا ہے. غرفہ، مسطرہ، شجرہ، مروحہ، غرفہ، طلاسہ، تلمیذہ، استاذہ، خادمہ، والدہ، بنت. بنت، بنت، حاضی بنت. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.